أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 25۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہ پہلا واقعہ آ رہا ہے جی کہ التفصیل المحکم فی الارشاد والانباء، ارشاد اور انباء یعنی محکمات اور واقعات بیان کیے جائیں گے، ان کی تفصیلات آئیں گی۔ تو محکمات آپ پڑھ چکے اور اب واقعات کے ذریعے واقعات کی تفاصیل آ گئی، لیکن یہ ساری کی ساری تفصیل کس رنگ میں ہوگی، محکمات ہوں یا واقعات ہوں، یہ تفصیل موعظت کے رنگ میں ہوگی، جو کہ اس صورت کا امتیازی درس ہے کہ المواعظ الالہیہ، محکمات ہر انداز کے نہیں پیش کیے گئے بلکہ مواعظ کی ہی رنگ میں جو تھے وہی پیش کیے گئے، انہی جملوں کا انتخاب ہے۔ تو اب یہ واقعات بالکل اسی ترتیب سے آ رہی ہیں جس ترتیب سے کہ آپ نے سورۃ الاعراف میں پڑھے تھے، اسی ترتیب کے ساتھ یہ واقعات دوبارہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ البتہ اس کے اندر جو پہلو ہوگا وہ موعظت کا ہے، تو اب وہ موعظت کا پہلو کس انداز میں جاری رہے گا۔ چنانچہ آپ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ جب سورۃ الاعراف کے اندر پڑھا تھا تو وہاں تذکیر تھی، وہاں بھی نصیحت تھی، لیکن وہاں نصیحت باتوں کے اندر تھی، پھر نصح والرسالہ وہاں لکھوایا، اور یہاں جو نصیحت ہے واقعے کے ہر پہلو سے، جہاں جہاں سے نصیحت نکلتی ہے ہر پہلو سامنے رکھا گیا۔ تو بطور واقعہ کے سیدنا نوح علیہ السلام کی خبر آئی، اور وہاں پر سیدنا نوح علیہ السلام کی خبر بطور واقعے کے نہیں، تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ کے دن تم نے نوٹ کرنے ہیں، اس واقعے کا ہر پہلو نہیں بیان کیا گیا، صرف اور صرف وہی پہلو بیان کیے گئے جن کا تعلق آیات الالہیہ سے تھا۔ تو اس پہلو کا فرق اور اس پہلو کا فرق اب آپ کے سامنے فارمولہ کے طور پر آ گیا کہ وہ واقعہ بیان ہوا بطور آیات الالہیہ کے، اور یہ واقعہ بیان ہوگا بطور مواعظ الالہیہ کے۔ اس لیے اس کے اندر صرف اور صرف آیت کا ہی پہلو موجود تھا، پھر نصح والرسالہ، واقعات میں اتار چڑھاؤ نہیں تھا، انہوں نے سارا کیا کہا، انہوں نے کیا جواب دیا، موٹی موٹی یہ باتیں نہیں، جبکہ یہاں پر واقعے کے ذریعے موعظت ہے، تو لہذا وہ پہلو مختلف ذکر کیے گئے۔ چنانچہ فرمایا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس قسم کے وہ پہلو ہوں گے۔ تقریباً وہ ساری اقسام آ جائیں گی موعظت کی جو آپ نے محکمات کے اندر اقسام نوٹ کی ہیں، یعنی کوئی بندہ اگر موعظت کی اقسام اکٹھی کرنا چاہے کہ میں نے لوگوں کو واعظ کرنا ہے محکمات کے ذریعے، یعنی باتوں کے ذریعے واعظ کروں گا، تو وہ ان قسموں سے باہر نہیں نکل سکے گا جو محکمات کی آپ نے اقسام پڑھ لی۔ اور اگر واقعات کے رنگ میں موعظت کو پیش کرے گا تو وہ تو کوئی بھی واقعہ وہی اٹھائے گا جس کے اندر اس کو وہ پہلو ملیں گے جس پہلو سے وہ موعظت کرے گا۔ اب آگے آئے گی سورت کتاب الذکر، سورۃ الحجر، وہاں آپ کو بتائیں گے کہ وہاں بھی نصیحت کا باب ہے، لیکن وہاں نصیحت
ساری محکمات کی باتوں کے ذریعے وہاں نصیحت ہے، واقعات وہاں اصل نہیں تابع ہو کر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے آئیں گے، لیکن وہاں باتوں کے ذریعے نصیحت ہے۔ لیکن کون سی باتیں؟ زیادہ تر وہ باتیں جو بعد میں یاد آئے گی، یعنی ہر قسم نہیں بیان کی گئی موعظت کی، ایک ہی قسم کی وہاں گفتگو ہے۔ تو چنانچہ جس طرح کی ایک ہی قسم کی گفتگو سورۃ الاعراف میں گزری تو ایک قسم کی گفتگو سورہ الحجر میں آئے گی، جبکہ ہر قسم کی گفتگو سورہ ہود میں ہوگی۔ کیوں جی؟ کہ اللہ کریم نے خود فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تو اس لیے اشکال ہی نہ رہا وجہ الضبط میں۔ اگرچہ فارمولے سے ہٹ کر اگر آپ ضبط کرنے کی کوشش کریں گے تو انضباط نہیں ہو سکے گا، واقعات ملتے جلتے نظر آئیں گے، بھئی وہ کیوں تھا، یہ کیوں تھا۔ اب تسلی ہو جائے گی جب آپ نے یہ فارمولہ نوٹ کیا۔ یہاں اقسام مختلف قسم کی موعظت کی ہیں، چنانچہ اب دیکھنا کہ اس واقعے میں کیا کیا باتیں آ جاتی ہیں۔ جی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، انہوں نے آ کر یہ کہا، ہم نے بھیجا یہ کہنے کو کہ تم کہو انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح۔ اب یہاں پر خوشخبری کا کوئی پہلو نہیں ہے، جبکہ خوشخبری کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے، تو لہذا آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے حالت کون سی ہے قوم کی حالت یہ تھی کہ قوم ظلم و جبر میں بھی مصروف ہے، اور ان کو توبہ، استغفار اور توبہ دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے جو غلبہ دیا نا وہ یہ تھا، خوشخبریاں سنائیں لیکن وہ بعد میں۔ پہلے جو غلبہ تھا قوم کی مجموعی حالت کو دیکھا۔ شروع میں آپ نے دیکھا کہ محکمات کے ذریعے جب واعظ کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ استغفار اور توبہ، اس چیز کا درس دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی کام کریں گے۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، میں اس بات سے تمہیں ڈرانے لگا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، میں تمہاری طرف صرف پیغام لے کر نہیں آیا بلکہ ڈرانے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس بات سے ڈرانے آیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یعنی قوم ملوث ہو چکی ہے اس کے خلاف۔ کیا جی؟ ود سوا یعوث یعوق نصر، انہوں نے الہ بنا رکھے تھے نا، تو فرمایا یہ حالت تمہاری بڑی ڈراونی ہے، تمہیں اس بات سے ڈرانے آیا ہوں۔ ان اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اس میں توحید فی الحاکمیت بھی آ جاتی ہے اور توحید فی الوہیت بھی آ جاتی ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، موعظت کا دوسرا رنگ کہ میں ڈرتا ہوں تم سے عذاب علیم، دردناک عذاب کے دن سے۔ یومن علیم، وہ دن علیم ہوگا، جس طرح یومن عظیم آ جاتا ہے، یومن کبیر آ جاتا ہے، وہ دن علیم کبیر ہوگا یا عذاب علیم کبیر ہوگا۔ جہاں پر تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں تو وہاں صفت پہلے کی بھی بنتی ہے دوسرے کی بھی بنتی ہے، اور جہاں جس کے لیے مناسب ہوگا وہ صفت اسی کے لیے بنے گی۔ عذاب یوم علیم، اب یہ عذاب ان کی صفت بنتی ہے کیونکہ عذاب علیم اکثر آیا ہے نا، کہیں آئے گا عذاب یوم عظیم، اب عذاب بڑا ہوگا یا یوم بڑا ہوگا؟ عذاب یوم کبیر، یہ دونوں کے ساتھ لگ سکتا ہے، تو لہذا دونوں کی صفت چلے گی۔ عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کے دن سے۔ فقال الملأ الذین کفروا، آپ نے ہر جملہ دیکھنا ہے موعظت کا رنگ ہوگا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو موعظت ہوتی ہے نا اس کے اندر قوم کی خرابی کو درست کرنے کی بات زیادہ ہوتی ہے، جبکہ تذکیر جو ہوتی ہے نا اس کے اندر خرابی کو درست کرنے کی بات غالب نہیں، بلکہ اس میں کہ اپنی موجودہ حالت کو برقرار رکھنا، بگڑنے نہ پائے کام، خراب نہ ہونے پائے۔ جبکہ موعظت کا کیا کام ہوگا کہ تم خراب ہو، لہذا
بگڑے ہوئے ہو لہٰذا ٹھیک ہو جاؤ۔ تذکیر کی جب آپ نے بات پڑھی نا وہاں پر یہی چیز تھی کہ دیکھو صحیح حالت میں رہنا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لہذا اس پر آیات آئی نا، جو آیات تھیں اس پر تذکیر اور نصیحت شروع کر دی کہ دھیان کرنا پھر یہ بھی ہوگا، دھیان کرنا پھر نہیں تو یوں بھی ہوگا۔ لیکن موعظت میں یہ ہے کہ جو جس حالت میں ہے نا اس حالت سے اس کو نکالا جا رہا ہے۔ کیا جی؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، بولنے لگے سردار ان کی قوم کے، سردار وہ جو جنہوں نے کفر کیا تھا، فقال یعنی قابل موعظت تھے نا لوگ کیونکہ حالات ان کے برے تھے، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ اب قوم کی دو حالتیں تھیں، ایک قابل استغفار اور ایک قابل توبہ۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، آپ کو بتایا نا محکمات میں یہ ہے کہ پہلے تو اس حالت میں رہنا ہے، اگر اس حالت میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو استغفار بھی کرنا ہے۔ کس حالت میں رہنا ہے؟ شروع میں فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کی حالت میں رہنا ہے۔ اب زمین پر اس امر میں کوئی نہ کوئی کمی آ جائے گی تو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ فرمایا تھا نا۔ تو اب یہ قوم کی حالت اسی طرح بنی، اللہ تعبدوا الا اللہ کے حکم سے نکلے ہوئے تھے، تو ان کی حالتیں دو قسم کی بن گئی، ایک یہ کہ جس حالت میں تھے وہ برے، اور دوسرا یہ کہ جو جملے بولتے تھے وہ بہت برے، خطرناک قسم کی حد تک پہنچ گئی تھی قوم۔ کیا جی؟ پہلا جملہ یہ بولا پیغمبر کی گستاخی اور مومنوں کی گستاخی، ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہمیں لگتا ہے ہمارے جیسا ایک آدمی، ایک ہی یعنی خالی از نبوت، بشر تو ہوتے ہیں نبی لیکن خالی از نبوت۔ انبیاء کیا کہتے ہیں؟ ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم ہیں تو بشر لیکن یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ جب قوم والے یہ طعنہ دیتے ہیں، یہ حوالہ دیکھ لیجئے سورہ ابراہیم میں چلے گا، یہ سورہ ابراہیم کا حوالہ ہے لیکن ساتھ ساتھ مکمل جہاں بھی قرآن میں ایسی بات آ جائے تو آپ کے ذہن میں حوالہ آ جائے۔ دیکھو جی سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا۔ یہ کون کون تھے جی کہنے والے؟ الم یاتکم، اس سے پیچھے آیا آیت نمبر 9 میں، نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، یہ سارے کہتے تھے اپنے نبیوں کو ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے آدمی ہی ہو۔ اب آگے دیکھیں انبیاء کا جواب اگلی آیت میں پڑھا ہے، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، یہ بات تو ٹھیک ہے ہم تمہارے جیسے بشر ہیں لیکن یہ غلط ہے کہ خالی از نبوت ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اگر آپ کو شیطان کہے کہ نبی کو بشر کہنا تو کافروں کی عادت تھی، تم نبی کو بشر کیوں کہتے ہو؟ تو آپ نے اس کے اس اغلوطے کو ختم کرنا ہے اور کیا کہنا ہے؟ شیطان کی عادت تھی کہ نبی کی بشریت کو خالی از نبوت مانتے تھے، نبوت اور بشریت کو اجتماع نہیں مانتے تھے، یہ شیطان کی عادت ہے۔ اور ہمارا نظریہ تو انبیاء والا ہے، وہ نبوت اور بشریت کو اکٹھا کرتے تھے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ تو دیکھا جی ما نراک الا بشرا مثلنا، اور دوسری گستاخی کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ یہ سبق دے کر اللہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، قوم کے لوگوں، دنیا والوں، نظریہ توحید درست کر لینے کے بعد تمہیں ہم نصیحت کرتے ہیں کسی پر ظلم نہ کرنا، مثلا انبیاء پر، نیک لوگوں پر کوئی ایسے جملے نہ بولیں۔ دیکھو جی موعظت آ رہی ہے ہمیں، نصیحت، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور نہیں دیکھتے ہم تیرے تابع داروں کو مگر وہی جو ہمارے گھٹیا لوگ ہیں، بادی الرأی، ظاہری رائے والے،
یہ اراذل الناس سے ایک نیچ قوم جو قوموں نے بنا رکھی ہے زمین کی جاہلیت نے، یا تو اراذل الناس سے وہ مراد ہے کہ نیچ قوم، اور دوسرا اراذل الناس سے مراد کہ ہمارے پیشے کے لحاظ سے کمزور، مرتبے کے لحاظ سے جو کمزور لوگ ہیں، چاہے وہ جس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اراذلنا وہ ہمارے یعنی ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو دنیا نے اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے جتنی بھی چیزیں قابل فضیلت بنا رکھی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو دیکھیے جی ساری کی ساری آواز کیا ہے؟ جاہلیت کی آواز ہے، اراذلنا بادی الرأی۔ اور آپ کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نکلا بس جی آپ کی بہت ساری چیز گر گئی، کہ آپ نے کسی انسان کو بطور انسان کے گھٹیا کہا، اللہ یعوذ باللہ، جبکہ قوم پرستیاں ہمارے علاقوں سے کیا دنیا میں اب کثیر ہو گئی ہیں، جہاں جہاں بھی کفر کا اثر ہوتا ہے وہاں قوم پرستی غالب آتی ہے۔ تو لہذا یاد رکھنا سید سب سے پیاری قوم ہے کیونکہ نبی کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اپنی قومیت کو چلانے کا، قومیت کی وجہ سے دوسروں کو گھٹیا دیکھنے کا اجازت ان کو نہیں ہے، تو پھر اور کس کو ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارے کے سارے مشن نبی سے ہٹ کر ہیں، اپنے آپ کو تب صحیح کر سکتے ہیں جب ان کے ذہن سے قوم پرستی نکل جائے گی۔ اب آپ کو قوم پرست کی نشانی بتاتا ہوں۔ قوم پرست وہ ہوتا ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، چاہے متقی بظاہر بنا ہوا ہو چاہے حاجی نمازی ہو، جو بھی ہو، قوم پرست کی نشانی یہ ہے اس کے اسلام بعد میں ہوگا، قوم پہلے ہوگا۔ تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں پر فٹ آتی ہے۔ بے شک تو ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا آپ نے نہیں رکھنا، کیونکہ ان کے اندر جاہلیت کا شعار آ چکا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عالم فاضل کیوں نہ کہتے ہوں۔ اور اسی وجہ سے امت پر تباہیاں بھی بہت ساری ٹوٹ رہی ہیں، مختلف علاقوں میں ہر جگہ پر دیکھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے ان پر زوال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی کہتا یا معاشر المہاجرین یا کوئی کہتا یا معاشر الانصار، تو آپ فرماتے ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں دعوی الجاہلیہ ہوتے ہیں، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک چیز ہوتے ہیں، صرف اور صرف وہاں پر کف کا اعتبار کیا جاتا ہے جہاں پر دلی محبت کا خیال ہو، تو وہاں پر کف پیشے میں، قوم میں، مرتبے میں، صرف ایک چیز میں نہیں، پیشے میں، مرتبے میں، قوم میں، مختلف چیزوں میں کف کا اعتبار کیا جاتا ہے جہاں میاں اور بیوی کے درمیان الفت ڈالنا مقصود ہو، اور یہ چونکہ دل کی چیز ہوتی ہے اور دل کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو لہذا اس وقت ہو سکتا ہے بیوی کو یہ بات سمجھتے سمجھتے 40 سال لگ جائیں، اس وقت وہ 50 سال کی ہوئی بیٹھی ہو، تو لہذا وہ سمجھے گی کہ نہیں یہ چیزیں معیار کے قابل نہیں ہیں، لیکن اب وہ کیا کریں، 60 سال کی ہو گئی ہے، اب اس معیار سے واپس آنا بھی چاہے تو وہ جو آبادی ضرورت تھی، مقصود تھا، وہ تو اب نہیں نہ ہو سکتی، تو لہذا اس کے لیے اجازت دی گئی ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی طاقت میں نہیں ہے۔ بعض اوقات پیشے کو نہیں برداشت کر سکتا مرد یا عورت نہیں برداشت کر سکے گی، میں ہوں مفتیہ اور میرے پاس آ گیا، اس کو تو سیگے بھی نہیں آتے جی، یا اس قسم کی باتیں کرے گی، یا مرد کہے گا میں یہ پڑھوں وہ یہ پڑھے، ان کو کون سمجھاؤ بھائی کملے ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، لیکن ہم تو جتنا بھی سمجھاتے ہیں دل تو ہے نا وہ نہیں مانتا، تو لہذا اس کا اعتبار کیا گیا کیونکہ یہ انسانی بس میں نہیں ہوتا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے دل نہیں لگتا، تو اب اس کے اندر دونوں میں کوئی کمی بھی نہیں تھی، تو لیکن دل ہوتا ہے کبھی برابری میں بھی نہیں آ کر لگتا، تو لہٰذا وہاں تو بندوں کے ساروں کا اختیار سلب ہو جاتا ہے، بھائی دو بندوں کا رشتہ کیا گیا ہے، دونوں ہر چیز میں برابر ہیں، لیکن ان بیچاروں کا نباہ نہ ہو سکا، دل نہیں لگا، تو اس وقت تو چھوڑنے چھڑانے کی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن ایک ہے جو انسانوں کے جہاں تک بس ہے کف کا اعتبار کرنا، برابری کا اعتبار کرنا، پیشے میں، قوم میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو، جہاں ان کی چاہت ہے، جہاں ان کی
چاہت ہے تاکہ ان کے دل کو دیکھتے ہوئے امت میں یہ آبادی مقصود ہو تو وہاں پر ہے، لیکن اس کے باوجود نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ جملہ کفریہ ہے، یہ اثر کفر کا ہے کہ قوم ہوتی ہے جی، یہ نیچے گھٹیا لوگ ہیں، انا للہ، یہ اثر کفر کا ہے۔ الا الذین هم اراذلنا، آپ کے باپ کے 3 بیٹے ہوں تو آپ اپنے دوسرے بھائی کو کمزور کہیں اور باپ برداشت کر لے، یہ ہو سکتا ہے؟ چاہے بظاہر کمزور ہو لیکن باپ کسی کو نہیں کہنے دیتا کہ میری اولاد میں سے کوئی دوسرا کسی کو آ کر کمزور کہے یا اولاد آپس میں لڑنے لگ جائے۔ تو کلکم بنو آدم، سارے کے سارے بنو آدم ہو، جب تم ایک دوسرے کے بارے میں ایسا کوئی لفظ استعمال کرتے ہو نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تمہارے باپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے، پھر دن قیامت کیا بنے گا؟ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ۔ اچھا جی، یہ تو میں نے آپ کو ایک نشانی بتا دی، کون سی؟ ان کی روحانی، کہ یہ قوم پرست ہوتے ہیں، اور قوم پرست کی ایک اور نشانی آپ کو ان کے عقول کی بتائیں، ان کا اوپر والا جو سافٹ ویئر ہے وہ خالی ہوگا، وہ کام نہیں کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ایسے بندوں سے 100% کو مشورہ بھی آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ جو قوم پرست ہوتا ہے وہ ہوتا ہے متکبر، اور کبھی بھی متکبر عاقل نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ مختلف علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پر جو بھی قوم اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ متکبر ہوں گے اور وہ کبھی بھی عقل والے کام نہیں کریں گے۔ اڑوس پڑوس ان کی بے عقلی سے تنگ ہوں گے، علاقے والے ان کی بے عقلی سے تنگ ہوں گے، کاروبار ان کی بے عقلی کی وجہ سے خراب ہو رہا ہوگا، کیوں جی؟ ان کے پاس وہ سافٹ ویئر اوپر والا شارٹ ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہے نا جی؟ اب میں کیا کروں، یہ فارمولے میں نے نہیں بنائے بلکہ ادھر سے دیکھیں تو ادھر بیان کر رہا ہوں، لہٰذا اگر یہ میرے فارمولے غلط ہیں تو بے شک آپ کے علاقے پر اپلائی نہیں ہوتے ہوں گے، خیر ہے، تو ہم کوئی الہ تو نہیں آگے نعوذ باللہ سارے علاقوں کے، تو لہٰذا یہ ایک عمومی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی حالت جو قابل توبہ تھی، یہ تو قابل استغفار، قابل توبہ، جس مقام تک یہ اپنے آپ کو بٹھائے ہوئے ہیں نا، انبیاء کو بھی نعوذ باللہ اس مقام سے گرا ہوا سمجھ رہی ہیں۔ کیا جی؟ ہم صاحب فضیلت لوگ ہیں، اب پتہ نہیں ان کے پاس کون سی فضیلت ہے، کرسی ہوتی ہے یا پیسہ ہوتا ہے دنیا کے پاس، اور تیسری چیز تو ہے کوئی نہیں، بدماشی ہے، وہ تو ظلم ہے نا۔ لیکن دنیا سمجھتی ہے اپنے لیے کہ پیسہ ہونا یا مرتبہ ہونا یا پھر بدماشی کا چلنا، اور بدماشی یہ دونوں چیزوں کے درمیان رہتی ہے، کبھی پیسے والے کے پاس بوجہ پیسے کے، اور کبھی کرسی والے کے پاس بوجہ کرسی کے بدماشی رہتی ہے، کبھی پیسے والا کرسی والے کے محتاج ہوتا ہے اور کبھی کرسی والا پیسے والے کے محتاج ہوتا ہے، ان دونوں کی گیم چلی رہتی ہے، دونوں کے دونوں دنیا میں رسوائی ہی اختیار کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے نیچے لگ کر۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور کہتے کیا ہیں؟ ہمارا سٹیٹس بڑا ہائی ہے، کیا جی؟ ہماری بڑی فضیلت ہے جی، ہم ہائی سٹیٹس کے لوگ ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ان کے سٹیٹس کی حالت تو یہ ہے کہ قیامت تک قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہیں گی اور آپ ان پر ہنس رہے ہیں۔ جی وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، سٹیٹس اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی سے پشت پھیر کر جا رہے ہو اور پچھلا بندہ دیکھ کر کے کیا کہے گی، بولا کرو، تو یوں تو نہیں، آپ کسی جگہ بیٹھ کر اٹھ کر جا رہے ہوں تو اگلا بندہ کم از کم آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو معزز سمجھ رہا ہو، تو یہ فضیلت ہے۔ یہ فضیلت تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تو سارا جی کرتا رہے گا، آپ کا حامل بنا رہے گا کسی بھی انداز میں، لیکن جیسے آپ اٹھ کر جائیں گے تو وہ کونیاں ماریں گے ایک دوسرے کو، اس کو فضیلت نہیں کہتے۔ اللہ کریم ایسی حالت سے بچائے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ دیکھا جی یہ کیسے گرے ہوئے معیار ہیں، قرآن ہمیں ان گرے ہوئے معیاروں سے باہر لانا چاہتا ہے، یہ موعظت قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اب تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نا
کہ اس صورت میں ان الفاظ کا ذکر کیوں آیا جی؟ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ اچھا، ایک آپ حوالہ پڑھ چکے ہیں سورہ الانعام کے اندر، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آیت نمبر 52 کے اندر۔ یہ موعظت کے اندر تو آ گیا کہ کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں، جبکہ سورۃ الانعام کے اندر تو تھا نور و صفات الالہ و ظلمات و احواء الکفار، یعنی الحجج الالہیہ۔ تو اس کے اندر یہ ذکر آیا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ تو وہاں یہ ذکر کیوں آیا جب کہ الحجج الالہیہ چل رہی تھی؟ تو یاد رکھنا الحجج الالہیہ کا غلبہ ہے نا، اور مغلوب کس چیز کو کیا جائے گا؟ ظلمات و احواء الکفار کا رد کیا جائے گا، اس کو مغلوب کیا جائے گا نا۔ تو احواء الکفار میں ہی یہی چیز تو ہے نا کہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، تو یہ ظلمات الکفار کے طور پر وہاں ذکر آیا۔ تو لہذا یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ظلمات الکفار کے طور پر بھی وہاں آیا، اور یہاں ظلمات الکفار بیان کرنا ہی تو مقصود ہے، جس کی وجہ سے موعظت کی جا رہی ہے کہ تم نے ایسا زبان استعمال نہیں کرنی اے مومنین۔ اگر زمین پر رہنا ہے نا تو ہمارے ان مفصل محکمات کو یاد کر لو اور نصیحتیں حاصل کر لو ان واقعات سے۔ کیا جی؟ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ۔ بعضی قوم کے پاس یہی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تفصیل کس انداز میں آ گئی جی؟ بات چھوٹی کی بڑی تفصیلات کر دیں۔ قوم کے پاس یا حب جاہ ہوتی ہے یا حب مال ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے پیغامات کو وہ رد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب انبیاء کی تقریر کس طرح ہوتی ہے جی؟ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا اے میری قوم مان لو، اگر مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر میں اللہ کی طرف سے صاف راستے پر ہوں، صاف دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عنده، اور اسی صاف راستے کی وجہ سے اللہ مجھے رحمت بھی دے رہا ہو، وآتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم، وہ چیزیں تمہارے اوپر اندھی بنا دی گئی ہوں، امیت علیکم یعنی تمہاری آنکھیں اندھی بن گئی ہوں ان کے دیکھنے سے، تو وہ چیزیں اندھی بنا دی گئی ہوں تمہاری، تو یہ چیزوں پر نہیں بات آئے گی بلکہ ان کی اپنی آنکھوں پر بات آئے گی۔ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، لیکن انداز اپنانا ہے موعظت کا، تو اس وقت یہ تو نہیں کہنا کہ تم اندھے ہو گئے ہو، تو لہذا موعظت کے انداز میں کہنا ہے فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تاکہ ان کا جرم بھی پورا نظر آئے اور نصیحت بھی ہو جائے۔ جس طرح کہ مرد مومن تقریر کرتے ہوئے فرمائیں گے مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حالانکہ وہ خود تو عبادت کرتے تھے، فرمایا مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، تو استعارے کے رنگ میں بھی کسی کی نصیحت کی جائے تو نصیحت میں اگلے کو بفرنے نہیں دینا، اور آج کل لوگوں کی ویسے حالت ہے بھی تو اسی طرح، تو لہذا نصیحت کے رنگ میں لوگوں کو اپنے اوپر بات کرو۔ تم ایسے ہو گئے ہو کہ آج کل حالات تمہارے خراب ہو گئے ہیں جی، تو یوں جب باز کریں گے نا تو ساروں نے بازو چڑھا لینے، انہوں نے کہا دیکھ مولی کو بس باہر نکلنے دے، ہم اس کے ساتھ حشر نشر کیا کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ موعظت سے تو ہٹ گیا، آپ واعظ نہیں بن سکیں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے مجھے ہو کیا گیا ہے کہ میں کاروبار میں جھوٹ بولتا ہوں اور جھوٹ بول کر سودا بیچنے میں فخر محسوس کرتا ہوں، آخر مجھے کوئی نہیں سمجھانے والا۔ تو دیکھا جی وہ سمجھ بھی گئے اور آپ کو بتا بھی دیا گیا، مسئلہ بھی آپ نے بتا دیا۔ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، قربان جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین مقدس پر کس انداز میں آپ نے واعظ کیا، فرمایا
ایک ہے اللہ کا محکم بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ ایک بندہ صاف اللہ کی طرف سے عطا کردہ راستے پر ہو، اس کو ہائی سٹیٹس کہتے ہیں کہ پیچھے کیسے گزرا؟ افمن کان علی بینۃ، آیت نمبر 17، ویتلو شاہد من، کیا یہ بندہ اولئک یؤمنون بی، یہی تو اچھے ہیں۔ تو فرمایا جب اتنا بڑا اللہ کی طرف سے مجھے اعزاز مل رہا ہو، جس طرح آپ کو کوئی کہے آپ کے سامنے گاڑیاں اور بنگلے کوٹھیاں آئیں ہیں جی، اور آپ کو نہ مل رہے ہوں اور ادھر ہی پھیلائے جا رہے ہوں، تو آپ بیٹھ جائیں پریشان ہو کر کہ دیکھیں جی میری عمر سے تو کم از کم چھوٹا ہے جس کے پاس مجھ سے بھی بڑی گاڑی ہے، یا کم از کم وہ بھی تو ہمارے قریب کا ہے، یا وہ بھی تو ہمارا ہے، اور میرے وہ سٹیٹس نہیں ہے جو کہ اس کا سٹیٹس ہے، پھر میں یہ کیا کروں؟ تو اس وقت کہنا ہے نا، آپ کہتے ہو قرآن پاک کی ایک آیت اور سورہ ہود کا ایک مضمون آپ کو سمجھ آ چکا ہے، یہ آپ کا سٹیٹس ہائی ہے، بیچتے ہو، اس کے مقابلہ کرتے ہو کہ آپ سے یہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا جاتا ہے اور وہ چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں، آپ سے قرآن لے لیا جاتا ہے، کیا دیتے ہو؟ تو آپ کہیں گے نا جی نا، میرے پاس تو بمشکل دنیا کی وہ چیز آئی جس پر آسمان و زمین فخر کرے، جو کہ آسمان و زمین جس کے گرد گھومے جی، اور زمین و آسمان پر اگر یہ نازل ہوتی تو وہ بھی اس کی طاقت کو برداشت نہ کر سکتے۔ تو دیکھا جی یہ ہائی سٹیٹس ہے۔ تو پھر یہ سوچ لیجئے گا اور پھر دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کیا تھا جی، تو پھر سمجھ آ جائے گی۔ قال یا قومی، او بھائی گاڑی آپ کے پاس نہ ہونا، کیونکہ وہ تو آپ ہیں کہ پھر گاڑی کو سنبھالے ہوئے ہیں، گاڑی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو سنبھالے، بس آپ آئیں گاڑی آئے، آپ گئے گاڑی گئی۔ کیوں جی؟ کہ آپ نے استعمال کرنا ہے متاع الحیات الدنیا سے، آپ بھی پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، پھر اس کا ٹائر بھی ٹھیک کرنا ہے، پھر بریک آئل، پھر فلاں آئل، پھر یہ، پھر شیشہ لگوانا ہے، پھر یہ۔ تو بھئی آپ کا ذہن ہے کہ خدا کے بندے مشین ہے، آپ نے اتنا پڑھنا بھی ہے، آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے، سنبھالنا بھی ہے، اور گھر کا نظام، اور اتنا زیادہ دماغ ادھر رکھے ہوئے ہیں، بندہ ایک خرگوش نہیں رکھ سکتا گھر میں، 2 مرغیاں نہیں رکھ سکتا، رکھنے کی کوشش کے باوجود ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ کیوں جی؟ ذہن تقسیم ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی تقسیم ہو رہا ہوتا تھا۔ تو لہذا فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، فرمایا اللہ نے جو تمہیں سٹیٹس دیا ہے، جن کو اللہ نے سٹیٹس ہائی دیا ہے، وہ تو تمہاری نظروں سے بھی اوجھل ہے، تو پھر انلزمکموہا، یہ تو اتنی ہائی کوالیفائڈ چیز ہے، یہ تو اتنی عمدہ چیز ہے، یہ تو اتنی قابل فضل چیز ہے کہ یہ تو فری میں ملتی نہیں ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم ضرور اس کو تمہاری گود میں ڈالیں گے اور تم اس کو ناپسند کرتے جا رہے ہو، مان تو ایسے نہیں رہے، باتیں تو ایسے کر رہے ہو جیسے ان چیزوں کو مان کر ہمارے اوپر احسان کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں اگر مان گئے نا، تمہارے اوپر اللہ کا فضل و احسان ہوگا، یہ فضیلت ہوگی کہ اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، یہ منہ اور مسور کی دال جی۔ انلزمکموہا، کیا ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں، وانتم لہا کارہون، اس رحمت کے لینے پر ہم اور اس بینت کے لینے پر ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ وانتم لہا کارہون، اس بینت اور اس رحمت سے تم بیزار ہو؟ تو الحمدللہ پڑھا کریں۔ کیا جی؟ اللہ نے بڑا اچھا سٹیٹس نصیب کیا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا، اور یہ یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا کہ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں یہ جو نیچ قوموں کا معیار بنانا یا نیچ پیشوں کا معیار بنانا، یہ انگریز نے کیا ہے، کیونکہ کفر کا اثر ہوتا ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں جی، اور اسی مختلف پیشوں کے اندر انہوں نے نیچ پیشہ ایک ملازم کا بنایا، امامت کا، خطابت کا وغیرہ ذالک کا۔ تو یاد رکھنا یہ نیچ پیشہ اس نے بنا کر نیک لوگوں کو یا ان مناصب دین کو نیچ نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی بری قسمت جو ان کے تلوے چاٹنے والے یا ان کے خصیہ بردار بنے، ان کے سامنے یہ پیشہ نیچ بن کر آیا، یہ ان کی بری قسمت ہے، ورنہ پیشے کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔
انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہاں جو لوگ ہمارے ان مناصب کو سنبھالتے ہوئے اپنے آپ کو نیچ محسوس کرتے ہیں پیسے کی وجہ سے کہ اس کا پیسہ تھوڑا ہے، یا قوم دنیا والے ناپاک لوگ برے لوگ عزت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کے ایمان میں فرق ہے کہ آپ اپنے ایمان کو صحیح کریں، مضبوط کریں، آپ اس لائن پر ابھی تک نہیں آئے جو لائن اللہ نے ہائی سٹیٹس والے لوگوں کو دی ہے۔ پیسے کے لیے سنبھالا ہے تو ذلیل ہوو گے ساری زندگی، حب جاں کے لیے اگر آپ نے سنبھالا ہے تو آپ غداری کر رہے ہو اس جگہ کے ساتھ۔ آپ یہاں منصب دین سنبھالیں اور کہیں میں کھانے نہیں کھلانے آیا ہوں، کسی کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو نہ کھلائے؟ وہ خود بخود کھلائیں گے۔ جی آپ نے کھلانے کی نیت کرنی ہے۔ جی جو نصیبہ کے باشد زروز ازل برایت ولو کانا تحت الجبل، وہ جو ذرے پہاڑ کے نیچے بھی آپ کے پڑے ہوں گے نا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آئیں گے، کیونکہ آپ نصیب والے ہیں۔ نصیبہ کے باشد زروز ازل، کیوں آپ نے خود اپنے پیشے کو اوپر آپ نے غداری کی ہے، اور پھر آپ کا حق یہی بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوں۔ عزت کس کے پاس ہے؟ انگریز معز اور مذل ہے یا اللہ معز اور مذل ہے؟ اللہ ہی عزتیں دینے والے ہیں۔ تو آپ نے اگر اس پیشے کو اسی نیت سے چنا ہے کہ آپ نے پیر بننا ہے اور آپ نے بڑا بننا ہے، تو پھر آپ خود ذلیل بندے ہیں کہ آپ نے اس پیشے کو پر قبضہ کیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ غداری نہ کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنی عزتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ یہ کھانے کے لیے اس کو روزی کا ٹھیا ہی صرف نہ بنا لیں، بلکہ آپ مشن سنبھالیں، اور مشن بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نہ سنبھالیں۔ اتنے مخلص ہو کر رہیں جی میں 40 سال ہو گئے میں قاری بنا ہوا ہوں، 6 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے جی میں نے شیخ الحدیث بنا ہوا ہوں، تو کیا یہی کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا یا پوری اقامت الدین آپ کے ذمہ لگائی تھی؟ 40 سال ٹھیک ہے، ثواب تو کیا ہے، اور اگر لتر پڑے نا اللہ پاک معاف کرے کہ قاری صاحب ذرا سیدھے ہو جاؤ، کہ تم نے قرآن تو ٹھیک ہے پڑھایا تو صحیح، قرآن پر عمل کون کرتا؟ اقامت الدین کا شعبہ سنبھالیں۔ جی آپ سے ہو یا نہ ہو، یہ الباجیم بات الگ ہے، یہ برکات اللہ نے ڈالنی۔ آپ تو ہر شعبہ کے لیے تیار رہے نا کہ میں نے پوری اقامت الدین کرنی ہے۔ ہاں پھر نورانی قاعدہ پڑھانے کو مل جائے، پھر ایک لفظ ناظر پڑھانے کو مل جائے، حدیث پڑھانے کو مل جائے، تفسیر پڑھانے کو مل جائے، پھر جو چیز سامنے آتی جائے گی وہاں اخلاص کے ساتھ آپ شرکت فرماتے جائیں۔ لیکن آپ کی نظروں میں تو ہائی کوالیفائڈ سٹاف بننا ہو، آپ کہیں میں مسجد کا امام ہوں نا، تو یہ تو میرے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ تو میرا پارلیمنٹ ہے، یہ تو میری عدالت ہے، یہ تو میری کچی سی جو کوٹھی میں نے بنائی ہے نا، یہ تو میرا ٹھیا ہے بیٹھنے کا، اقامت الدین کا۔ یہاں سے پھر میں ادھر ادھر بھاگوں گا، سارا نظام بناؤں گا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکات ڈالیں گے۔ پھر آپ نے نہیں، دنیا اتتکم الدنیا وہی راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے گی۔ دیکھا جی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سمجھا دیا کہ یہ ہوتا ہے ہائی سٹیٹس۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور فرمایا قوم والو جن چیزوں کو تم نے معیار فضیلت بنا رکھا ہے میں وہ لینا ہی نہیں چاہتا، تم نے حب جاں اور حب مال بنا رکھا ہے نا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے قوم والو میں تم سے مال تو نہیں مانگتا۔ وہ سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہیں جی ہم آپ سے مال نہیں مانگتے، وہ دیتے کہاں ہیں؟ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں خطرہ ہے کہ مجھ سے مال مانگو گے، نہیں نہیں، یہ مجھے سرے سے لالچ نہیں ہے، تم چاہے دو یا نہ دو، ذہن میں شاید تمہارے آ جائے کہ یہ اپنے مال بنانے کے چکر میں دین کو سہارا بنا رہا ہے، تو مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، سلام تو ویسے ہی تم نہیں کرتے، مال تو تم نے دینا ہی نہیں ہے، لالچ مجھے بھی کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال تو نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تو وہاں دیتا ہے جہاں بندے کو ضرورت پڑتی ہے، پیسہ تو وہاں آتا ہے جب ضرورت نہیں ہوتی، پیسے کے سہارے آ جاتے ہیں، جب ضرورت پڑنے لگ جائے پیسے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں۔
تو پھر مجھے اس پیسے کا کرنا کیا؟ مجھے تو صرف اور صرف اللہ سے اجر مانگنا ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، باقی رہا تمہارے حب جاہ کا علاج تو سن لو، ما انا بطارد الذین آمنوا، میں تو نہیں ہوں بالکل ہی بھگانے والا ان کو جو مومن ہیں، میں تو ان کو اور قریب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہیں، یہ بڑے عمدہ لوگ ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اس وجہ سے ہم تیرے پاس نہیں آتے کہ تیرے پاس یہ ہمارے نیچ لوگ موجود ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا ما انا بطارد الذین، تمہاری اپنی قسمت کہ تم یہاں نہیں آتے، ورنہ یہ تو قابل فضیلت لوگ ہیں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ اب ذرا آگے دیکھیے جی سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ۔ وہاں پر قوم نے اس قسم کے کوئی جملے نہیں بولے ہوں گے جو جملے یہ بول رہے ہیں، لیکن جب سورۃ الاعراف میں جاتے ہیں تو قوم صالح کے جملے وہاں ذرا دیکھیے، وہاں کون سے جملے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 75 میں فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ دیکھا وہاں پر یہ جملہ موجود ہے۔ اب حیرانگی ہے کہ یہ جملے اصل تو قوم نوح نے بتائے تھے، لیکن سورہ الاعراف میں ان کا قوم نوح کے ذکر میں یہ جملے نہ آئے، جبکہ مواعظ والی صورت میں قوم نوح کے جملے بن کر آئے، تذکیر والی صورت میں سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم میں بن کر آئے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وہ جو آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں پر واقعے کا ہر پہلو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر قوم کا ایک ایک چیز بیان کرنا مقصود ہے۔ تو قوم صالح کی وہاں تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ فِي التَّمْكِين بیان کرنا مقصود تھا۔ تو تمکین کیا ہوتی ہے؟ تمکین یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، ہم بڑے مال والے لوگ ہیں، ہم بڑے جواہر پارے رکھتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں، وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ تو تمکین کے ذریعے وہاں نصیحت کی گئی کہ جو اللہ تمہیں طاقت دے رہا ہے نا، اس اللہ کی بات مانو، جو اللہ تم سے لے کر کمزوروں کو دے سکتا ہے تو تم بھی تو اپنے اللہ سے لو، حالانکہ تمہارے پاس تو طاقت بھی زیادہ ہے۔ تو وہاں پر یہ جملہ بطور نصیحت کیا آیا، جبکہ بطور تذکیر کیا آیا کہ یہ بات یاد کرو کہ ہمارے پاس تمکین ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، تذکیر کے طور پر آیا۔ مواعظ کے طور پر یہ جملہ آیا۔ قوم نوح یہ کہتی تھی، اور ان کے کہنے کا جو انداز تھا یہ عتم تھا بنسبت قوم صالح کے۔ قوم صالح تو کہتے تھے کمزور لوگوں کو اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، اچھا تمہارے پاس تو پیسے شیسے بھی نہیں ہیں، تم نہ اتنے طاقتور ہو، نہ تمہارے پاس کوئی تمکین ہے، نہ تمہارے پاس کوئی بڑھوتری ہے، اور تم کہتے ہو کہ صالح علیہ السلام رسول، اور ہمیں پتہ نہ چلا، ہم اتنے سیانے لوگ ہیں، دنیا پر طاقت جمائے ہوئے ہیں، ہمارا راج چل رہا ہے جی۔ تو وہاں پر صرف یہ جملہ آیا، قوم کی توہین کرتے ہوئے، اس سے یہ بھی توہین تھی، لیکن توہین کرتے ہوئے زیادہ جو عتم جملہ تھا توہین کے اندر وہ کس کا تھا؟ تو وہ چونکہ قوم نوح کا تھا۔ تو مواعظ والی صورت میں اس چیز سے بچانا کہ زبان سنبھل کر استعمال کرنا، زبان تمہاری غلط ہو چکی ہے، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، زبان تمہاری غلط ہو چکی ہے۔ تو جہاں زبان کی غلطی زیادہ تھی اس واقعے میں یہ جملہ بیان کیا، جہاں زبان کی غلطی زیادہ نہیں تھی وہاں پر یہ جملہ بیان نہ کیا، بلکہ وہاں صرف ان کا پورا وہ مضمون بیان، اس مضمون کے اندر بیان کیا جہاں اس مضمون کی زیادہ ضرورت تھی۔ تمکین کی ضرورت سورۃ الاعراف کے اندر تھی
کہ تمکین تمہارے پاس آ گئی ہے، اب اللہ کی نعمت کو یاد کرو جی۔ تو وہاں پر وہ جملہ ان کا نقل کیا۔ اور جہاں پر موعظت کہ تمہاری حالت بری ہے، اس حالت سے باہر نکلو، تو یہاں پر جس کی حالت زیادہ بری ہوگی اسی کا جملہ ہی نقل کیا جائے گا۔ لہذا اب اشکال رفع ہوا کہ وہاں پر قوم صالح کے لیے یہ موقع آئے تھے اور یہاں پر تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم، تو چونکہ موعظت میں ان کو ہی زیادہ کارگر تھی، وجہ کہ انہوں نے انتہائی ذلت آمیز الفاظ کا چناؤ کیا تھا، تو اس لیے ان کو ان کی پوری بری حالت سے نکالنا مقصود تھا سیدنا نوح علیہ السلام کو، تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ جملے نہ کہو۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ ایک تو مومن ہیں، میں ان کو کیوں ہٹاؤں، یہ تو اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات کریں گے، تو جہاں جائیں گے میں بھی تو وہیں جاؤں گا جی۔ تو إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، حال اور استقبال دونوں، اب بھی یہ اللہ کے قرب میں ہیں اور بعد میں بھی اللہ کے قرب میں ہوں گے۔ جاہل تو تم ہو جو تمہارے پاس اس رتبے کی کوئی اصلیت نہیں، اس رتبے کی معرفت تمہیں نہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں سمجھتا ہوں، اراکم میں سمجھتا ہوں، انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، کہ ہم تیرے تابعداروں کو کوئی اچھا بندہ تو نہیں سمجھتے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہمیں تو اپنے جیسا ہی نظرتا ہے، ہمیں اپنے جیسا ہی دکھتا ہے، کوئی فضیلت نہیں۔ تو یہ فرمایا میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم قوم ہو جاہل، کس چیز سے جی، کہ ان چیزوں کی تمہیں معرفت نہیں ہے کہ جو چیزیں قابل فضیلت ہیں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہا تھا نا ان کو کہ محکمات کے درس میں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اگر تم نے اپنی اس حالت سے استغفار نہ کیا اور توبہ نہ کی، بلکہ میں بھی یہ کام کروں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اگر تم نے یہ کام کیا۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُكُم مِّنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّمْ، اگر تم نے ان کو بھگا دیا تو پھر تمہاری اللہ سے مدد کون کرے گا، تمہیں کون بچوائے گا۔ لیکن چونکہ موعظت کا انداز تھا نا تو فرمایا مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، کون میری مدد کرے گا اللہ سے اگر میں نے ان کو ہٹا دیا۔ تو یہ موعظت کے لیے خود یہ فرما رہے تھے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل جاؤں اور تمہارے ساتھ مل کر میں بھی ان کو بھگانے لگ جاؤں، نہ جی نہ، یہ نہیں، بلکہ موعظت کا انداز ہے۔ افلا تذکرون، دیکھا سوچتے تم کیوں نہیں، حالانکہ سوچنا تو اس کو چاہیے جو بھگا رہا ہو، تو فرمایا پھر مجھے سوچنا تو چاہیے، نہ فرمایا سوچتے کیوں نہیں تم، کیوں جی کہ آقا دینوں تے سناواں نو تو یہی ہے مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور رہا جو تم نے میرے بارے میں تبصرہ لگایا نا کہ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، یہ تو جواب ان کا دیا، باقی مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں تم جیسا نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ یہ نہیں کہتا۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سارے خزائن، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا کہ پھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے میرے پاس، یہ بتا دوں۔ ولا اقول انی ملک، اور نہیں کہتا میں کہ میں ہوں فرشتہ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کو فرشتہ ہوں اور تم جیسا نہیں ہوں۔ دیکھو لا اقولو یہ الگ تھا اور لا عالم الگ تھا، اگر لا اقولو اس کے ساتھ بھی لگے نا جس طرح کے مشرکین منع کرتے ہیں کہ لا اقول لکم لا عالم الغیب تو پھر کہنا پڑے گا لا اقول لکم لا اقول انی ملک،
جی تو پھر یہ معنی غلط ہو جائے گا. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ان لوگوں کے حق میں یہ نہیں کہتا، کیا نہیں کہتا کہ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ ان کو کبھی بھلائی نہیں دیں گے، کوئی بھلائی نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے اور کوئی بھی نہ دیں گے. میں ان کے بارے میں نہیں کہتا. کون ہیں وہ لوگ؟ للذین تزدری اعینکم، جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر بنا رہی ہیں، جن کو تم حقیر بنا رہے ہو، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر بنا رہی ہیں. تو چونکہ موعظت کا انداز ہے نا، تو لہٰذا یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں ان کو حقیر سمجھوں، تو نہ للذین، کیونکہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی نسبت بھی اپنی طرف تو نہیں کرنی چاہیے نا. للذین تزدری اعینکم، ان لوگوں کو جن کے بارے میں جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ کبھی بھی اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا. ساری خیر تو ان کو ملی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بھی تو کوئی زمانہ آ سکتا ہے کہ جو ظاہری چیزیں تمہارے پاس ہیں وہ بھی ان کے پاس ہو جائیں، یعنی مال بھی ان کے پاس ہو اور پیسہ اور مرتبہ بھی انہی کے پاس ہو، یہ میرے خلفاء بن جائیں، دنیا پر امامت اور بادشاہت کریں، ساری دنیا ان کی غلام بن جائیں. وہ بھی نہیں کہتا میں، ہو سکتا ہے یہ بھی ان کو مل جائے. ظاہری ان کو پاس ابھی کچھ نہیں، تو باطنی تو کمالات پورے ہیں نا، اور ظاہری بھی تو ان کے پاس ہو سکتی ہیں. لیکن اپنے بارے میں نہیں فرمایا یہ، قوم کے بارے میں، کیونکہ موعظت کا انداز ہے نا. وَلَا أَقُولُ، کیونکہ صحابہ اور نبی دونوں کے بارے میں ان کا تبصرہ یہ تھا کہ آپ کو اتنے بڑے ہم پر نہیں ہو، ما نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. تو اس کے جواب میں فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کیونکہ جس کے خلفاء کو یہ کمال ملنے ہو، اس کے اصیل کو تو یہ کمال ملنے ہی ہوتے ہیں نا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تو خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، یہ کہوں تو میں بے انصاف ہوں. اذن یہ کہوں تو، کہتا تو نہیں ہوں، اگر میں کہوں تو، اس لیے شیخ الہند نے مانا کیا اذن کا، یہ کہوں تو میں بے انصاف لوگوں میں سے ہوں. لہذا نصیحت کر دی کہ یہ جملے بھی نہیں کہنے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میری تمہارے اوپر اس وجہ سے فضیلت ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، یا میں کوئی عالم الغیب ہوں، یا کوئی میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرے امتیوں پر اتنے احسان کرنے ہیں، اتنا صاحب فضیلت بنانا ہے، تو اللہ نبی کو بھی تو صاحب فضیلت بناتا ہے نا. تو یہ انداز موعظت کے انداز میں ان کو ترکی بترکی جواب بھی مل رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، لیکن اپنا آپ کا بیان ہونا بھی تو ظاہر ہو گیا. ان قالوا یا نوح، اب ان کے پاس کوئی نہ بنا، ان کا کوئی پینترا کامیاب نہ ہوا کہ ہم نے ان کو ابھارنا چاہا اور یہ تو ابھر پڑے. نہ جی، ابھرے نہیں، بلکہ موعظت کا رنگ پورا کا پورا دکھایا. اب واقعہ کا اگلا پہلو شروع ہو گیا. قوم نے سب سے پہلے تو انبیاء کے وعظ کے بعد کیا ایکشنز دکھائے، کیا کیا کام کیے. نبی کی توہین کرنا، صحابہ کی توہین کرنا، اپنی بڑھوتری بیان کرنا، اپنی رائے کو مقدم رکھنا. یہ چیزیں چونکہ اس واقعے کے مختلف پہلو تھے تو اس لیے بیان ہوا، اور نبی نے ان کے ان غلط باتوں کا کس طریقے سے واعظ کے ذریعے علاج کیا. تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو گیا جی. قالوا یا نوح، جب افہام تفہیم کامل ہو جائے نا، پھر اس وقت واقعے کا اگلا پہلو یہ آیا جو تمہارے لیے قابل نصیحت ہے، موعظت کے قابل ہے. قالوا یا نوح، کہنے لگے اے نوح، قد جادلتنا، بڑا جھگڑ چکا تو ہمارے ساتھ، یعنی ہماری کسی بات کو بھی تو موقع پر نہیں لگنے دیتا، کیونکہ جواب تو مل جاتا تھا نا، اور نصیحت کے رنگ میں مل جاتا تھا. یہ لڑ بھی نہیں سکتے تھے اور
کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اے نوح اور کتنا زیادہ تو جھگڑے گا، بڑا جھگڑ چکا تو ہمارے ساتھ۔ تو یاد رکھنا جی ہمیں نصیحت مل رہی ہے کہ اے مبلغ تمہارا مقتدی بھی، اے مبلغ تمہارا سامع بھی کبھی یوں بھی بپھر سکتا ہے، اور انبیاء کو جب اس حد تک لوگوں نے جملے کہے ہیں تو تمہیں بھی صبر کرنا ہے، اللہ کے دین کی وجہ سے تمہیں یہ چیز پہنچی ہے، ورنہ تو بندہ کھری کھری وہیں بیٹھے بیٹھے ایسا ہی سنائے کہ فشرد بہم من خلفہم، لیکن چونکہ موعظت کا مقام ہوتا ہے تو وہاں پر سنبھل کر گفتگو کرنا مناسب ہے۔ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آنا وہ جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ تو اب اس پہلو سے یعنی اس حالت تک اگر قوم کو پہنچ جائے تو ان کو موعظت کے طور پر یہ واقعہ سناؤ اور کہو کہ پھر اس کے بعد آ ہی جاتے ہیں عذاب۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، پکی بات ہے لائے گا تو اسے اللہ، میں نے تو نہیں لانا جو تم مجھے کہتے ہو، فاتنا بما تعدنا، لائے گا تو اسے اللہ اگر وہ خود چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اگر وہ لے بھی آیا تو تم اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکو گے، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ لیکن ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم، اور تمہیں نہیں فائدہ دے رہی میری نصیحت کرنا، اگر میں چاہوں تمہیں نصیحت کرنا، میں نصیحت کرنے کے ارادہ کروں بھی صحیح تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے رہی۔ کیوں جی؟ کہ اتنا عرصہ ہوا 950 سال میں تمہیں سمجھاتا رہا۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، یہ نہ کہو کہ ہم نہیں مانتے، بلکہ تمہیں تمہاری ان گستاخیوں کی سزا مل رہی ہے کہ تم میرے دین کی طرف نہیں آ رہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم کو جب گمراہ کرنا، دور رکھنا، کیونکہ تم نے اللہ کے دین کی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ پہلے اللہ کو مناؤ، میرے ساتھ تو جھگڑنے والوں کہ تیرے ساتھ جھگڑتے ہیں، میرے ساتھ جھگڑنے کا معنی ہی کیا ہے؟ تم جو میری نہیں مان رہے اصل میں اللہ کے ساتھ جھگڑے ہوئے ہو، اور اللہ تمہیں یہاں نہیں آنے دیتا۔ وَرَبُّكُمْ، وہ اللہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، لہذا اپنے اللہ کو پہلے منا لو۔ یہ جی واز کا انداز ہے، قوم کو یہ باور کرایا جائے کہ قوم والو میری نصیحتیں جو تمہارے پاس آ رہی ہیں نا، تمہارے کانوں میں نہیں پڑ رہی یا تم ان کی دشمنی کر رہے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرو اپنے اللہ سے باتیں منوا لو، اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو۔ تمہاری کوئی اوپر ان بن چل رہی ہے، احکم الحاکمین کے ساتھ تمہاری نہیں بنی ہوئی، اور پھر جانا بھی بالآخر وہی ہے۔ اگر تو تم نے اب نہ بنایا نا، پھر مر گئے تو جانا بھی وہیں پڑے گا۔ تو یہ پہلو کا بیان کیا، اس پہلو کو موعظت کے رنگ میں۔ ام یقولون افترا، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں اس بات نے مجبور کر رکھا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ شکی ہو کہ یہ گھڑ لایا ہے۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، تو دیکھا جی منطقی جواب دیا، اگر تو میں نے گھڑ لیا ہے یعنی کچھ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا جی؟ فعلی اجرامی، تو مجھ پر ہے میرا گناہ، کیا جی میرے خلاف پڑے گا یہ میرا جرم۔ کس طرح جی؟ دنیا میں بھی کہ میں نے تم پر جھوٹ بولا تھا اور عذاب نہیں آیا، لہذا تم سارے ترقیوں میں ہو اور میں ختم ہو گیا ہوں، یہ ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور یہ بھی یاد رکھنا جو جرم تم کرتے ہو میں بھی تو بری ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اگر تم نے جرم کر کے نہیں مانا تو پھر میں بھی تمہیں بچا نہیں سکوں گا، اگر آ گیا تو، نہ آیا تو بات ختم، اور اگر آ گیا تو پھر میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بالآخر جی واقعے کا اگلا پہلو شروع ہو گیا کہ قوم کا عناد جب انتہا کو پہنچا تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف وحی کر دی گئی۔ اس واقعہ سے اور اس پہلو سے نصیحت وہ تو حاصل کریں گے نا جو منکرین سن رہے ہیں،
لیکن اس پہلو سے وہ بھی موعظت حاصل کریں گے جو اپنے ہیں. تو اپنوں کو چاہیے کہ صبر و تحمل تک آخر تک رہیں، صبر و تحمل کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی یوں بھی وہی چل رہی ہوتی ہیں جب حوادثات زمانہ مکمل تمہارے خلاف پڑے ہوتے ہیں تو دوسری طرف وہی بھی چل رہی ہوتی ہے جو تمہارے حق میں ہوتی ہے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. اب دیکھنا جی سورت کے شروع میں جو محکمات بیان ہوئے تھے وہاں کیا تھا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ دنیا میں بھی الی اجل مسمی تمہیں متاعا حسنا نصیب کرے گا. ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر فضیلت والے کو وہ فضیلت بھی مل جائے گی، اسے عمدہ سٹیٹس بھی مل جائے گا. اور وَإِن تَوَلَّوْا، اور جو مڑے تو ان کو عذاب دردناک ہوگا. اب ایک ہی پہلو میں دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں. ماننے والوں کو متاعا حسنا ملنے لگا ہے اور نہ ماننے والوں کو عذاب علیم ملنے لگا ہے. پہلو ایک ہی ہے جی. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ. اچانک یہ ہوا جی قوم کی بدبختی کے دن آ گئے، الٹی گنتی شروع ہوئی اس وحی کے بعد. کیا جی کہ ایک دفعہ وحی آ گئی اللہ کے پیغمبر کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ. العیاذ باللہ، آپ سوئے ہوئے ہوں، آپ اپنے گناہوں میں مصروف ہوں، آپ اپنے لہو و لعب میں مصروف ہوں، پتہ نہیں ملأ اعلیٰ میں ہمارے لیے کیا چل رہا ہے، ملأ اعلیٰ میں ہمارے لیے وحی کے کیا پیغامات چل رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ یہ کر دو اور اس کے ساتھ وہ کر دو. اس لیے ہر حال میں اللہ کا بن کر رہنا ہے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ. اب ان دکانوں کھولنے والوں نے دکانیں کھولی ہوں گی، کاروبار والوں نے کاروبار کھولے ہوں گے، ہیں جی ہائی سٹیٹس کا کہنے والے، اپنے آپ کو دنیا کے معیار میں بڑا سمجھنے والے، وہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ رہے ہوں گے، کام کاج کر رہے ہوں گے. دنیا کا نظام وہاں ان کے لیے وہی جاری ہو گئی ہے. أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. آپ کی قوم سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، ہاں جو اس سے آج کی گھڑی سے پہلے ایمان لا چکا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں لائے گا. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. سو غمگین نہ رہنا ان کرتوتوں پر جو یہ کر رہے ہیں، بس اب ان کے حالات پر غم چھوڑ دو. اب انہوں نے مرنا ہے اور مرنے والا یہی کرتا ہے نا جو یہ کر رہے ہیں. تو جب قوم کے بارے میں یہ فیصلے صاف نظر آنے لگ جائے نا کہ اب قوم لگتا ہے کہ ہدایت پر نہیں آئے گی، اب اللہ کے عذاب کی چکی چل پڑی ہے، تو اب مبلغ کو چاہیے اطمینان میں آ جائے، تسلی میں آ جائے، کوڑنا بند کر دے. اور جو جتنے بڑے جرم کرنا شروع کر دے گا نا، مبلغ کو اتنی زیادہ تسلی ہونی شروع ہو جائے گی کہ میں تو پہلے سمجھا ہوا تھا یہ عذاب کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، آج یہ کرتوت کیا تو یہ اور زیادہ عذاب کے قریب ہونے والا ہے، آج یہ اور کرتوت ہوا ہے تو اور زیادہ عذاب کے قریب ہونے والا ہے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. بس اللہ تعالیٰ سے اپنی عافیت مانگتا رہے، یا اللہ مجھے بچا، کیونکہ اتمام حجت تو ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی خیال کرنا ہے کہ فلا اللہ کا تارکم بعض ما یوحی الیک محکمات میں گزر چکا ہے کہ بعض ما یوحا، کل ما یوحا کو تو کوئی نہیں چھوڑتا. رہ گیا تھا یہ نقطہ شاید وہاں لکھ لینا. کل ما یوحا کو تو کوئی مبلغ نہیں چھوڑے گا، لیکن بعض اوقات بظاہر بندہ مایوس ہو کر بعض ما یوحا چھوڑ دیتا ہے، یعنی موعظت کا انداز ختم کر دیتا ہے، صرف ان کو فرائض اور واجبات سنانے لگ جاتا ہے. موعظت کا انداز آخر تک نہیں ختم کرنا، بس جا کے جو فذکر ان نفعت الذکر، آپ کو تو فائدہ دے جائے گی نا نصیحت، بس آپ نے اپنا فلا اللہ کا تارکم بعض ما یوحا، جس طرح کل ما یوحا نہیں چھوڑنا تو بعض ما یوحا بھی نہیں چھوڑنا، آخر تک اپنے انداز کو برقرار رکھنا ہے جی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اور بنا کشتی ہمارے سامنے، بِأَعْيُنِنَا اے بِإِمْدَادِنَا، عون سے ہے یا عین سے ہے، ہمارے سامنے یا ہماری امداد کے ساتھ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہمارے سکھانے سے، یعنی جس طرح ہم وحی کرتے جائیں اس طریقے سے آپ نے کشتی بنانی ہے جی. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. قربان جاؤں کشتی بنانے والے پر
کہ کشتی بناتے ہوئے بھی جذبہ اقامت الدین کا برقرار رہے. کیا جی؟ کشتی تو بنا رہا ہوں، ظالموں کو یہاں نہیں بیٹھنے دینا. وَلَا تُخَاطِبْنِی، اس وقت جو بھی ضرورت امر کی ہے اقامت الدین کی، ہر اپنا کام کرتے ہوئے اقامت الدین کا جذبہ بیدار رہے. پھر آپ کو کھلی دکان چھوڑ کر نماز پر آنا کو بوجھل نہیں لگے گا، کیونکہ جی میں تو کاروبار سنبھالے ہوئے ہوں، کیونکہ آج کل تو عید کے رش چل رہے ہیں، آج کل تو جماعت کا ٹائم ہی نہیں ہے. پہلے تو سارا سال پڑھتا رہا، لیکن آخری عشرہ رمضان میں جماعت کے ساتھ نمازیں نہیں ہو سکیں گی. کیونکہ تو دھیان بھائی، اللہ جو سارا سال آپ کو رزق دے سکتا ہے، کیا رمضان کے آخری عشرے میں نہیں دے سکتا؟ تو پھر اور نہیں تو چاند رات کو تو بنتی ہے نا جی عبادت نہ کرنا، نہ جی نہ، وہاں بھی اپنی ضروریات اپنی جگہ برقرار رہیں، وہ پوری کرنی ہے. تو جہاں بھی رہیں اقامت الدین کا جذبہ برقرار رہے. دیکھا جی، وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ. یہاں پر نکالے جی سورہ المؤمنون، البرکات الالہیہ والی سورت کے اندر جب یہی واقعہ آیا تو وہاں پر جو جملے تھے وہ یوں تھے کچھ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اس سے پہلے کیا ہے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِی. وہاں پر یہ تھا، اور یہاں پر شروع ہی سے جیسے ہی کشتی بنانے کا ذکر فرمایا، وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا. تو یہ جملہ دو دفعہ آیا. پہلی دفعہ یہ جب کشتی بنا رہے تھے، اور دوسری دفعہ بھی یہ جملہ آیا کیونکہ آگے آ رہا ہے اسی سورہ ہود کے اندر، قُلْ نَحْمِلُ فِیہا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. کیونکہ وہ برکات الالہیہ والی صورت ہے، اور اس کے اندر جو برکات آئی تھی سیدنا نوح علیہ السلام کا پر، ان کا اکٹھا ذکر کر دیا بس. اور یہاں پر ہر پہلو کو الگ الگ بیان کیا، کیونکہ موعظت کرانا مقصود تھا، نصیحت حاصل کرنا. یہ بات دو دفعہ کی. پہلی دفعہ جب وحی میں آئی اس وقت بھی بتائی، جب دوسری وحی میں یہ بات آئی تو اس وقت بھی بتائی، جبکہ سورہ مومنون کے اندر یہ ایک ہی دفعہ بات بتائی بس. کہ کس وقت؟ جب وفارت تنور فسلک فیہا من کل زوجین. تو یہاں پر چونکہ موعظت کرنے مقصود تھی نا، کہ دیکھا نصیحت حاصل کر لو لوگوں کہ ظالم کیا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کیا کی جا رہی ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِی. اب ظالم تو خود غرور کر رہے ہیں نا جی، ہمارا سٹیٹس ہائی ہے، ہماری بڑی فضیلت ہے، صاحب فضیلت ہیں، اور ہم تو اس کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، نعوذ باللہ. اور ان کو وحی ہو رہی ہے اپنی کشتی میں ان کو بیٹھنے بھی نہ دینا. وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا. اور وہ بھی بات سچی آ گئی، الجزاء من جنس العمل. کہا تھا نا انہوں نے ہم تمہارے ساتھ رہنا بھی گوارا نہیں کرتے کیونکہ تمہارے ساتھ تو گھٹیا لوگ ہیں. تو فرمایا ان کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی نہیں کشتی میں. وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا. اللہ کریم معاف فرمائے جی. ہر وقت استغفار میں رہیں. بندہ بعض اوقات کو ایسا جملہ بول جاتا ہے جس کی وجہ سے جزا اسی جن سے اب مل جاتی ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ. کیونکہ انہوں نے غرق ہونا ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ. اچھا وہ تھا جی پہاڑی علاقہ. پہاڑی علاقے میں پانی بڑا شاد و ناد ہوتا ہے، یا چشموں میں ابلتا ہے. وہاں نہر یا دریا کا تصور بھی نہیں ہوتا پہاڑی علاقے میں. کیوں جی؟ وہاں پر اگر نہر بنے گی تو دور دراز میدانی علاقوں میں پہاڑی پانی بہہ کر جائے گا تو نہر بنے گی جی، یا تو پہاڑوں سے اس وقت نہر چلے گی جب شدت کی بارش آئے گی، تو کیونکہ وہ نالے بہنے لگ جائیں گے. تو پھر یہاں پر کشتی چلانے کا کم از کم تصور ہو پہاڑی علاقے میں نہیں ہوتا. اور یہ جودی پہاڑ کے ساتھ رہتے تھے. تو فرمایا
جیسے ہی کشتی بنانی شروع کی نا تو قوم والے طنز کرنے لگے، لو جی پینے کو پانی مشکل سے ملتا ہے اور یہ تیرنے کے لیے کشتیاں بنا رہا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، آپ کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی گزرتے اس پر قوم کے بڑے سردار، قوم کے چھوٹے تو مذاق کرتے ہی ہوں گے نا، یہ بڑے جب گزرتے یہ تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے کہ جب پہاڑوں پر کشتیوں کی ضرورت پڑے نا وقت خیر نال نہیں ہوتا اوڈیاڑا، کیونکہ پہاڑوں پر کشتیاں اس وقت ضرورت پڑتی ہیں جب انتہا درجے کا پانی آ رہا ہو، جب سیلاب پہاڑی علاقوں میں آ جائے نا تو پھر سمجھ لو پھر چھوٹے سیلاب نہیں آئیں گے بلکہ پتھروں کو بھی چلا کر آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کم از کم ان کو سوچنا تو تھا نا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، کہ ایک کم از کم عقل مند شخصیت ہے، اگرچہ ان کو ان کے ساتھ توہین تو یہ کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی کی فراست سے تو ہر کوئی معترف ہوتا ہے نا، چاہے کافر جس طرح بھی ضد کرتا رہے، سوچنا تو تھا نا کہ کشتی کوئی عام شخصیت تو نہیں بنا رہی۔ سخروا من، تو یہ ہنسی کر دے، قالا، کب کس قسم کی ہنسی کر دے؟ اس ہنسی کی ایک صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، مثلا پینے کے لیے پانی نہیں اور تیرنے کے لیے کشتیاں بنا رہے، این ممکن ہے کوئی اور صورت بھی ہو، ہنسی کی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے۔ سخروا من، یا یہ بھی صورت بن سکتی ہے، لگتا یہ ہے کوئی عذاب شذاب آ رہے ہیں، کہتا جو ہے کہ عذاب آ رہے ہیں، بڑے عذاب لے کر آئے گا تو ہمارے اوپر، دیکھ لیں گے، کشتیاں بنا رہا ہے۔ ہاں سخروا من، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، جواب بھی دینا ہے لیکن موعظت کا انداز بھی رکھنا ہے۔ کیا جی؟ اگر تم آج ہم پر ہنس رہے ہو، فإنا نسخر، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم بھی ہنس رہے ہوں گے تم پر اسی طرح جس طرح تم ہنس رہے تھے، کما تسخرون، تم کیوں ہنس رہے ہو ہمارے اوپر کہ یہ لوگ کشتیاں بناتے ہیں عذاب لانے کے لیے جی، اور عذاب تو ان کے بس میں بھی نہیں ہیں جو جھوٹے، تو کل ہم بھی اسی وجہ سے ہنسیں گے کہ ہم سچے تھے نا، تو آ گیا نا عذاب کے نہیں۔ فسوف تعلمون، ضرور جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پر آتا ہے عذاب ذلیل کرنے والا اور کس پر اترتا ہے عذاب دائمی، ذلیل بھی کرے گا اور دائمی بھی ہوگا، یعنی مقیم تمہاری موت تک برقرار رہے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، واقعے کا اگلا پہلو شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ دن بھی آ گیا، اب جس دن عذاب آنا تھا اور وہ لمحہ بھی آ پہنچا۔ وفارت النور، اتنا پانی ہو گیا، اتنا پانی ہو گیا، جہاں سے آگ نکلا کرتی تھی آج وہاں پانی ابل رہا تھا۔ ان کی روٹیاں پکانے والے تنور سے، کیونکہ عربی، فارسی، سرائکی، اردو ساروں میں تنور ایک ہی جگہ ہے رہتا ہے۔ وفارت النور قل نحمل، یا پھر کنایا ہے شدت عذاب سے، یعنی وہاں سے بھی پانی نکل آیا جہاں پر آگ ہوتی تھی، یہ کنایہ ہے شدت سے۔ وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وآلک، دوبارہ وہاں وہی آ گئی، اس وحی میں اس پہلو کو، واقعے کے اس پہلو کو ذکر کرنا موعظت کے لیے کتنا ضروری ہے جی، دیکھ لو ذرا، سننے والے سن لیں۔ ہم نے کہا تھا سوار کر اس کشتی کے اندر من کل زوجین اثنین، ہر قسم سے جوڑا، یعنی دو جوڑے نہیں، زوجین اس نہیں، تو یہ پھر افراد کتنے بن جائیں گے؟ 4، تو یہ تاکید کے لیے جوڑے یعنی دو مرد، دو چیزیں آپ نے سوار کرنی ہے ہر قسم کی۔ اب کیا مطلب ہے جی؟ انسانوں میں سے تو وہی سوار ہونے ہیں جو ماننے والے، چاہے وہ جوڑے بنے چاہے وہ نہ بنے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے جوڑے سوار کرنے ہیں،
تاکہ زمین پر اس علاقے میں جتنی بھی تمہاری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ساری تو تم اٹھا نہیں سکو گے، باقی اللہ والے وہ میں اللہ ان کو اسی طرح معدوم کر دوں گا، اور تم اپنی ضرورت کے لیے چیزیں رکھ لینا تاکہ ذریعہ ان کا تناسل کا تمہارے کنٹرول میں رہے۔ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اور اپنے ماننے والوں کو إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں وہ لوگ جن پر ہمارا پہلی بات گزر چکی ہے۔ کون سی بات ہے؟ کہ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، تو سبق علیہ القول کہہ کر اشارہ کر دیا کہ پچھلی بات کو دوبارہ دیکھو، تو یہ موعظت کے رنگ میں ہوتا ہے۔ کون سی؟ کہ وہ وہی ہے نا کہ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، وَمَنْ آمَنَ اپنے ماننے والوں کو اور مومنین کو، اہلک ومن آمن ماننے والے اور مومنین الا من سبق علیہ القول اپنے ماننے والوں کو اور جو ایمان لے آوے۔ کیا مطلب؟ یا تو اس سے مراد اپنا اہل یعنی گھر والے مقصود ہیں، اور مومن آمن سے مومن مقصود ہیں، یا پھر تاکید مزید ہے اہل کا ومن آمنا اپنے اہل کو اور مومنین کو، اور وہ اہل آپ کے مومنین ہیں۔ ومن آمنا وما آمنا معه الا قلیل، اور ایمان لانے والے ان کے ساتھ بہت تھوڑے تھے، بس جتنے بھی تھے نا اتنی بڑی کشتی تھی، فل مشحون، کشتی کم از کم بھر جاتی تھی ان لوگوں کے ساتھ جی۔ وما آمن معه الا قلیل وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریها۔ واقعے کا یہ پہلو یہاں سنایا کیونکہ موعظت کے لیے ضروری تھا۔ سوار ہونے لگے نا تو فرمایا یہ وہ کشتی ہے، یہ ایسے عذاب میں چلے گی، اس کو چلانے والا اور کوئی نہیں ہے، بندوں کے بس میں یہ چلنا نہیں ہوگا، کیونکہ پہاڑ جیسی موجیں آنے والی ہیں، تو یہ کشتی بلّہ تو چلا نہیں سکیں گے، لہذا کون چلائے گا؟ فرمایا ہمیں نہیں پتا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا اور اس کا رک جانا۔ ان ربی لغفور، اللہ ہم بے شک میرا رب معاف کرنے والا ہے جو بھی ہمارے اندر کوئی بھی کوتاہی، کوئی بھی کمی، کوئی بھی خلاف اولا چیز، کیونکہ مومنین بھی موجود ہیں نا، کوئی بھی اگر کمی ہمارے اندر موجود ہوگی تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ گناہ تو ہوتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے جو گناہ سے تعبیر نہیں ہو سکتی۔ رحیم اللہ خوب خصوصی رحمتیں کرے گا اور اللہ ہمیں بچا لے گا عذاب سے۔ فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، واقعے کا یہ پہلو بھی سنایا، نقشہ عذاب دکھایا کہ وہ چل رہی تھی کشتی ان کو لے کر فی موج کالجبال، ایسی لہروں میں جو پہاڑ جیسی تھی بڑی بڑی۔ ونادى نوح ابنہ، اور اسی دوران اگلا پہلو آ گیا جی، اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کو نظر آیا اور آپ نے ندا دی، اے میرا بیٹا آ جا کشتی پہ سوار ہو جا۔ وکان فی مازل، اور ہو رہا تھا وہ کنارے میں کھڑا تھا، آپ نے ندا دی یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا آ جا۔ چھوٹا بیٹا یا بنیا، یہ مقصود شفقت، تصغیر شفقت کے لیے، اے میرا پیارا بیٹا آ جا کشتی پر سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، اور نہ رہ کافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ نہ رہ، ادھر آ جا، وہ تجھے پٹیاں پڑھا رہے ہیں کہ ادھر آ جا میرا بیٹا، آ ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا۔ اصل میں یہ تھا منافق، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ انی اسألک ما لیس لی بہ علم، آگے آ رہا ہے، تو اس کو کافر کہہ رہے تھے ادھر آ، ادھر بھاگ، ادھر بھاگ، اور باپ کہہ رہا تھا ان کے ساتھ نہ دے، ادھر آ کشتی پر سوار ہو جا۔ وہ کہنے لگا ابو سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو میں پہاڑ پر چڑھا جا رہا ہوں
کشتی پر نہیں سوار ہوتا، ابو یہ کیا ہے کشتی، پہاڑ جیسی موجیں، یہاں سے نہیں میں بچ سکوں گا، پہاڑ پر بھاگ کر چڑھ جاتا ہوں، میں یہاں پانی سے بچ جاؤں گا۔ اللہ یعوذ باللہ، سیدنا نوح علیہ السلام نے تو وہی سنائی تھی اللہ کی، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا اے میرا بیٹا آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کے امر سے آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے پہاڑ بچا لے گا، الا من رحم، وہی بچے گا یا وہی بچائے گا جس پر اللہ خود رحمت کرے۔ اللہ نے ہماری کشتی پر رحمت کی ہے، لہذا یہی پر آ جا، پہاڑ نہیں بچائے گا، کشتی بچا لے گی۔ وحال بینہم الموج، کتنا ٹائم تھا جی، پہاڑ جیسی موجیں چل رہی تھیں، تو ایک موج آئی انہی باتوں کے درمیان، فکان من المغرقین، پس ہو گیا وہ ڈوبنے والوں میں سے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء، یہ اب سیلاب کے بعد کا پہلو بتانا مقصود ہے۔ کیا جی حکم آیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ مومنوں کو بھی فائدہ دے جائے گا یہ نصیحت کا پہلو، موعظت کا، اور دوسروں کو بھی فائدہ دے جائے گا جنہوں نے عذاب کے بعد کے مناظر دیکھنے ہیں۔ تو قیل یا ارض ابلعی ماءکی، حکم آیا، یعنی یہ کوئی سمجھتا رہے کہ یہ تو جی حوادثات زمانہ ہوتی ہیں، آتی رہتی ہیں، روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر کوئی یہ کہے نا تو اسے کہہ دو کہ سیلاب کے ٹائم پورا ہونے کے بعد اچانک پانی ختم کس نے پھر کیا؟ اللہ نے کیا۔ قیلا، کہا گیا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین نکل جا اپنا پانی۔ اس کا مطلب ہے زمین سے بھی پانی نکلا تھا، ماء کی یوں لفظ نہیں ہے کہ الماء پانی کو نکل جا، بلکہ ماء کی اپنا پانی نکل جا۔ ویا سماء اقلعی، اور کہا اے آسمان تو تھم جا۔ وغیض الماء، اور خشک کر دیا گیا پانی۔ وقضی الامر، ہو گیا فیصلہ تمام۔ واستوت علی الجودی، کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، وہاں پر آوازیں کیا آ رہی تھیں؟ جیسے ہی کشتی پر اترنے والے اترے، سب کی زبان پر یہ تھا، قیلا، کہنے والا مجہول ہے، کون کہہ رہا تھا؟ سارے ہی کہہ رہے تھے ہر طرف سے، یعنی یہ زمین کی آوازیں بھی یہی تھیں، کیچڑ کی آوازیں بھی یہی تھیں، سارے منظر کی آوازیں بھی یہی تھیں، مومنوں کی زبان سے بھی یہی نکل رہا تھا، فرشتے بھی یہی کہہ رہے تھے، اور اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بھی یہی الفاظ نکلے تھے، بعدا للقوم الظالمین۔ ہمارے پاس نہیں آتے تھے کہ گھٹیا لوگ ہیں، بعدا للقوم الظالمین، بربادی ہوئی، دوری ہوئی ظالم قوم کے لیے، یا مانا دور رہو اے قوم ظالم، شکر ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تم ہمارے ساتھ نہیں تھے، ورنہ کیا حال ہوتا، ہم اور تم الگ الگ تھے، شکر ہے اللہ کا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ واقعے کا یہ پہلو سنانا مقصود ہے تاکہ وہ لوگ جو کہیں جی ہم ہیں تو ٹھیک ہے آپ کے، لیکن آخر شارگیری بھی تو ہے نا، نظام بھی تو چلانا ہے نا۔ نادا نوح ربہ، ندا دی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، یعنی آہو زاریوں کا اشارہ ہے، ندا کے لفظ میں دعا نہیں بلکہ نادا نوح ربہ، فقال رب ان ابنی من اہلی، فرمایا اے میرا رب میرا بیٹا میرے ماننے والوں میں سے تھا، ان ابنی من اہلی، کیونکہ یہ معنی نہیں ہے کہ میرا بیٹا میرا رشتہ دار تھا، من اہلی یہ معنی تو ہو نہیں سکتا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے کہ تیرے ماننے والوں کو بچاؤں گا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ،
اے اللہ تو سب سے بڑا حاکم ہے، فیصلہ وہی ٹھیک ہے جو تو نے کیا ہے، لیکن تیرا تو وعدہ ہے کہ میں تیرے ماننے والوں کو بچاؤں گا، یہ میرا ماننے والا تھا۔ فرمائے یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، یعنی تیرے رشتہ دار نہیں تھا، بلکہ کیا مانا، تیرا اہل نہیں تھا، تیرے ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ انہو عمل غیر صالح، یہ کام ہے خراب۔ کون سا؟ یہ کام ہے خراب۔ یا تو انہو عامل غیر صالح بطور مبالغہ کے کہا کہ یہ تیرا بیٹا کام کرنے والا تھا گندے، یہ خود گندا کام بن چکا تھا صالح، یا پھر معنی یہ ہے انہو عمل غیر صالح، یہ دعا کرنا کام ٹھیک نہیں ہے، مشرک کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لیکن چونکہ آپ کو علم نہیں ہے نا، تو لہذا نہ سوال کرنا اس چیز کا جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو ہو نہ جائے نادانوں میں سے۔ کیا مطلب؟ جس چیز کا علم نہیں ہے وہ تو وہی تو مانگنی ہے نا جی۔ تو کیا فرمایا؟ لا تسألنی ما لیس لک بعلم، یعنی انجام کا تو پتہ چل گیا نا، جب انجام کا پتہ چل جائے نا اس کے بعد تو اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے نا۔ یہ تو طریقہ استنباط سے بھی حاصل ہو گئی بات کہ فیصلہ تو ٹھیک ہوا ہے، لیکن سوال یہ کر بیٹھے کہ ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے ماننے والوں میں سے تھا، میرا بیٹا تو میرے ماننے والوں میں سے تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا سوال نہ کر جس چیز کا آپ کو علم نہیں۔ یہ تو آپ کو علم ہے نا کہ یہ کم از کم غرق جو ہو گیا ہے، تو اب تو ماننے والا نہیں رہا، پہلے جو ماننے والا نہیں تھا اس کے بارے میں پوچھتا کیوں ہے میرے پیغمبر؟ یہ پہلے تو یہ میرے ماننے والوں میں سے تھا، ایسے بارے میں سوال ہی نہ کر۔ اللہ کو سوال کرنا ہی اچھا نہیں لگتا، کسی مشرک کے بارے میں اتنا ٹائم بھی نہ لگائیں۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ یہ لمحات جو گزرے ہیں نا آپ کے، اے میرے دشمنوں کے بارے میں، یہ لمحات بھی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، کیونکہ مواعظ الہیہ کی صورت ہے نا، کہ واعظ کرتا ہوں کہ تو ان نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ آپ تو جاننے والے ہیں، اپنے اوقات کو بچانے والے ہیں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ آیات رہتی ہیں کچھ پہلو، یہ بعد میں وما علینا الا